بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سوال، پہلا سوال یہ عورتوں سے متعلق ہے۔ عورتوں سے متعلق اس معنی میں ہے، ہمارے کسی بہن نے پوچھا ہے کہ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں، یعنی مرد نہ ہو اس کے بیچ میں، اور ان کی امامت بھی کوئی عورت ہی کر رہی ہو، ظاہر بات ہے عورتیں پڑھیں تو ان کی امامت عورت ہی کرائے گی، تو کہہ رہی کہ کیا اگر اس کو امام صاحبہ کو کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو اس غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں، یا کہ جیسا حکم ہے کہ اگر عورتوں کو پتہ چلے کسی غلطی کا تو وہ ہاتھ پہ تالی اس طرح بجا سکتی ہیں، اس طرح سے کریں، جبکہ مردوں کی صف میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں بتایا گیا ہے کہ اور مرد لوگ سبحان اللہ کہیں گے امام صاحب کی کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے، اور اگر عورت اس غلطی کو پکڑ پاتی ہے تو وہ تالی ایسے بجائے گے اپنے ہاتھ پہ، صفقنا کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر صرف ہماری امام عورت ہی ہے تو چونکہ وہاں ہمارے آواز کے سننے اور کسی کو فتنے میں پڑھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سبحان اللہ کہیں، یا کہ جیسا حکم ہے کہ تصفیق یعنی تالی بجائیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر عورتیں ہی نماز پڑھتی ہیں اور ان کے امام بھی عورت ہی ہو، اور اگر ایسی کوئی مشکل حاصل ہوتی جس کی بنیاد پر سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں، اس لیے کہ وہاں سبحان اللہ کا جو حکم آیا ہوا ہے مردوں کے لیے، وہ جہاں مرد امامت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے عورتیں ہوتی تو عورتوں کے لیے وہاں سبحان اللہ نہیں تصفیق کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو جب عورتوں کی امامت عورت ہی کر رہی ہے اور کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہاں ان کو سبحان اللہ کہنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ جس بنیاد پر وہاں روکا گیا تھا وہ سبب یہاں نہیں پایا جاتا ہے فتنے میں ڈالنے کا، لہذا یہ کر سکتی ہیں، اور چونکہ حدیث میں تصفیق کا لفظ آیا ہوا ہے لہذا تالی بھی بجا سکتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے اس صورت میں دونوں طرح سے تنبیہ کرنے کی گنجائش ہے، سبحان اللہ کہہ کر کے یا تصفیق یعنی تالی بجا کر کے بھی۔ تو تسبیح کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ ایک مسئلہ کہ وہ سبحان اللہ کیوں کہہ سکتے ہیں، جبکہ حدیث میں آیا ہوا ہے سہل بن سعد کے انما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال۔ سہل بن سعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تالی مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کے لیے ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ روایت اس معنی میں کہ جب مرد اور عورت دونوں تبھی تثبیت اور تصفیق کا آپ حکم بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ وہ کہیں اور تالی وہ بجائیں اگر ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن یہ تو معاملہ ہوا کہ یہاں ان کے لیے تالی بجانے کا حکم صریح وارد تھے، لیکن ہم نے جو کہا کہ تسبیح بھی کہہ سکتی ہیں یعنی سبحان اللہ بھی کہہ سکتی ہیں اس حالت میں جبکہ ان کی امام بھی عورت ہو اور ساری پڑھنے والی بھی عورتیں ہی ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماء یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت اسماء آئیں اور انہوں نے مردوں کی بھی جماعت تھی، عورتیں بھی پیچھے تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فسبحت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے سبحان اللہ کہا، تو اس نماز کی حالت میں انہوں نے عورت کو تنبیہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا، لہذا عورتوں کی تنبیہ کے لیے سبحان اللہ کہنے کی گنجائش حدیث سے موجود ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں ہی ہوں تو عورت کے لیے عورت کی تنبیہ سبحان اللہ کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور اگر عورت مرد کو تنبیہ کرنا چاہتی ہے کسی غلطی پر حالت نماز میں تو اس کو تالی بجانا چاہیے، اس کے لیے وہاں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آئیے ایک اور نماز ہی کے مسئلے کی طرف آتے ہیں جس میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عصر کے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہمیشہ پڑھی ہیں،
انہوں نے دلیل بتائی کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ایسا آیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں عصر کے بعد گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو کیا اس کی بنیاد پر ہمارے لیے بھی گنجائش ہے کہ ہم 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کریں، یا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ہم کو بھی پڑھنے کی گنجائش ہے کہنا چاہتے ہیں۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ جس چیز کو کرتے تھے اس پر ہمیشہ اس کو باقی رکھتے تھے، یعنی ہمیشہ ویسا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی سنتوں کی، اور اس کو پھر ہمیشہ آپ نے پڑھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ کے پاس ایک عبد القیس قبیلے کا ایک وفد آیا ہوا تھا، تو عبد القیس کے قبیلے کے وفد کے ساتھ آپ مصروف ہو گئے، اور آپ کو موقع نہ مل سکا کہ ظہر کے بعد کی جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تو ان کو آپ نے پڑھا نہیں، اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ تو جب آپ ان کو گھر میں آئے تو آپ نے ان سنتوں کو عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد گھر میں پڑھا۔ آپ کی مصروفیت ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک رہ گئی، اور آپ کو کوئی ٹائم نہیں مل سکا، تو آپ نے ظہر کے بعد کی 2 رکعت جو سنتیں تھیں ان کو آپ نے عصر کے بعد اپنے گھر میں پڑھا، اور پھر آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہے، اس لیے کہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا جب کوئی کام کرتے آپ تو اس پر ثابت رہتے، اس کو پورا ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا، لیکن یہ آپ کے خصائص میں سے اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھ لینے کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے، لہذا عصر کے بعد ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی سنت یا کہ کوئی فرض نماز کی قضا ممکن ہے تو یہ ممکن ہے کہ عصر کے بعد آپ اس کو پڑھیں، تو آپ نے وہاں قضا کیا تھا، لیکن چونکہ یہ قضا اتنا اہم اور ضروری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بات تھی کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں کانا اذا عمل عملا اثبتہ، جب آپ کوئی عمل فرماتے کوئی کام کرتے تو اس کو ثابت کرتے تھے، یعنی ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا اپنے طریقہ کار تھا، لیکن امت کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ امت کے لیے اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا ممکن ہے، لیکن نوافل کی ادائیگی ممکن نہیں۔ اور اسی طرح سے عصر کے بعد ہمیشہ آپ کا 2 رکعت پڑھنا جسے ثابت ہے، امت کے لیے یہ چیز ضروری نہیں کہ وہ امت کے اس کے بعد پڑھے، بلکہ ان کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھنے سے عصر کے بعد نوافل سے روکا ہے، لہذا یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جیسے لوگوں کو گناہ کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا جہنم کا، کیا اس وقت بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو جہنم کا یہ عذاب دیا جاتا ہوگا آگ کا، یا ایسے افراد ابھی نہیں ہیں، قیامت قائم ہونے کے بعد ہی ان لوگوں کو عذاب جہنم کا ایسا آگ کا عذاب دیا جائے گا؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو آج بھی جہنم کی عذاب یعنی آگ کا عذاب ان کو دیا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، وہاں ان کا مستقل ٹھکانہ ہے، جو عذاب پانے والے ہیں ان کے لیے وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی، جس کو ہم ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے جب تک بھی، ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہوا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس آیت کے اندر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آگ جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت جب قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ جہاں آل فرعون کی قوم کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح و شام ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے دن ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صبح و شام کا عذاب جو ہے یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے کہ ان کو جہنم کے عذاب، سخت عذاب میں داخل کر دو۔ گویا کہ آخرت میں یعنی جہنم کا عذاب اور مزید سخت ہے، لیکن آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر
آگ جس سے عذاب ہے اس پر ان کو صبح و شام پیش کیا تھا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور جس میں تم کو عذاب دیا گیا، عذاب پیش کیا جانا بھی ایک عذاب ہی ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا ہے کہ صباح و مساء دنیا، اس سے غدواً و عشیاً کے لفظ سے جو صبح اور شام کا لفظ ہے، اس سے دنیا کی صبح و شام مراد ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اے اہل فرعون، یہ تمہاری جگہ ہیں، ان کو توبیخ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے ان کو روزانہ عذاب دکھایا جائے گا۔ تو جس کو ہمیشہ اپنا ٹھکانہ نظر آتا ہو پورا، اس کو کہاں آرام مل سکتا ہے؟ یہ بھی ایک تکلیف اور عذاب ہے۔ اور یہ کہ دوسرے ابن زید نے کہا ہے کہ وہ آج بھی ان کو عذاب میں لایا جاتا ہے، واپس کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ایک لمبی حدیث ہے جو صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی حدیث ہے، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں، کہ اس لمبی حدیث میں آپ نے فرمایا، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا، بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں۔ تو آپ نے ان میں سے بتایا کہ ما من شیء توعدونہ الا وقد رأیتہ فی صلاتی ہذہ، جس بھی چیز کے لیے تمہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا عذاب ہوگا، تم کا ایسا عذاب ہوگا، یا تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اس کو ہم نے اپنی اس نماز میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے نماز کی حالت میں دیکھا۔ آپ نے آگے فرمایا جی اب النار، آگ کو لایا گیا، یعنی جہنم کے عذاب کو لایا گیا، ذالک حین رأیتمونی تأخرت مخافۃ، اور یہ اس کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوا ہوگا کہ جب مجھے دیکھا نماز پڑھاتے ہوئے میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اس ڈر سے ان یصیبنی من لفحہ، کہ اس کی لپٹ ہم کو بھی نہ لگ جائے۔ یعنی آپ آگ کا مشاہدہ، جہنم کی آگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں نماز میں، اور آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے پیچھے تاکہ ہمیں کہیں اس کی لپٹ ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ ہم نے اس آگ میں فلاں کو دیکھا اور فلاں کو دیکھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کرام کو سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز سے فراغت کے بعد آپ ان کو جو قصہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا، جو آپ نے دیکھا نماز کی حالت میں مدینے میں، آپ نے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آگ ہم نے دیکھا کہ لپٹ اس کی آ رہی ہے، اور میں اس کے قریب تھا، میں تھوڑا پیچھے ہٹا، تم لوگ محسوس ہوا ہوگا میں پیچھے ہٹا نماز میں، ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک جن والا جو ہے اپنی ہتھوڑیوں کو اس میں گھسیٹ رہا ہے، یعنی آپ آگ کے اندر اسے جلتے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ کون تھا مجن والا؟ یہ جو نیزہ تھوڑا سا لمبا جو اس میں تار بنے تھے، یہ ایسا تھا جو حاجیوں کے زمانے میں جو حج کرنے آتے تھے ان کے سامان چوراتا تھا۔ آپ نے بتایا بھی کان یسرق الحاج بمحجنی فإن فتن له قال انما تعلق بمحجنی، اگر اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس نے خود ہی کھینچ لیا ہے، تو کہتے کہ نہیں، کہتا نہیں یہ لٹک گیا ہے، میں اس کے ساتھ نیزے کے ساتھ لٹک گیا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں سمجھ پاتا تو پھر وہ سامان لے اڑتا تھا، اس طرح کی چوری کرتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس بلی والی عورت کو بھی دیکھا جس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا، نہ اس کو گھر سے باہر نکالا تاکہ وہ زمین میں خود کھا پی کے جی سکے، یہاں تک کہ مر گئی۔ تو اسی طرح سے آپ نے بتایا جنت بھی لائی گئی میرے سامنے، جنت بھی ہم نے دیکھا، اور جنت کو دیکھتے وقت میں آگے بڑھا تو میں احساس ہوا ہوگا کہ ہم کچھ آگے بڑھے تھے، لیکن پھر میں نے اپنے ہاتھ بڑھایا، چاہا کہ اس کے پھلوں میں سے کچھ پھل لے لوں تاکہ تم لوگوں کو دکھا دوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ہم نے نہیں کیا، پھر چھوڑ دیا ہم نے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا فما من شیء توعدونہ الا قد رأیتہ فی صلاتی، ہر چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے آخرت کا، اسے میں نے اپنی اس نماز میں دیکھا ہے، چاہے جنت کا وعدہ ہو یا جہنم کا وعدہ ہو۔ اور اسی طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم نے عمرو بن عامر الخزاعی، ایک آدمی، اس کو دیکھا کہ اپنی ہتھوڑیوں کو آگ میں گھسیٹ رہا ہے، اور یہ وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے ان اونٹوں کو چھوڑا جو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے، یعنی ان کو آزاد کر دیتا تھا کہ ان کو کوئی نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ ان پہ سواری کرے گا، یہ بتوں کے نام پہ نظر کر کے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہ پہلا آدمی تھا۔ اور اس سلسلے میں حدیثیں بہت ہیں، تو آپ کو اس حدیث سے پتہ چلتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ نے بتایا کہ ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا، اور اس طرح سے گویا کہ عذاب ان کو دیا جاتا ہے، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔
اور اس طرح کی حدیثیں بہت ساری آئی ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ یعنی ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اس کے پہلے ہی آپ کو اندازہ ہے کہ مومن کے لیے قبر میں جنت سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، کافر کے لیے قبر میں جہنم سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ تو عذاب کی شکلیں دنیا میں بھی موجود ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی موجود ہیں۔ آخرت یہ نہیں جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا لوگوں کو عذاب آگ کا یا جہنم کا جو عذاب ہے یہ صرف اور صرف قیامت قائم ہو جانے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تبھی ملے گا؟ نہیں، اس کے پہلے بھی لوگوں کو عذاب ملتا ہے، اور اس کے پہلے بھی لوگوں کو دنیا کی زندگی میں جس میں ہم جی رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو ان کو نعمت ملتی ہے قبر میں دفن ہونے کے بعد، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کتابیں پڑھنی ہو، حضرت ابن رجب کی کتاب ہے جہنم کے احوال سے خوف دلانے کے لیے، ایسے ہی جنت اور جہنم کی تفصیلات کے بارے میں جو کتابیں ملتی ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری حدیثیں مل سکتی ہیں، بہت ساری حدیثیں مل سکتی ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں کس کس قسم کے عذاب لوگوں کو آپ نے بتایا دیکھتے ہوئے۔ معراج میں آپ جب گئے تھے تب بھی اس میں ایک لمبی حدیث ہے معراج کی، اس میں بھی تفصیلوں میں بہت ساری آیا ہے کہ آپ نے دیکھا کسی کو جہنم کے کنارے سے مارا جاتا ہے، پھر وہ جہاں اندر جاتا ہے، پھر کسی کو جنت میں دیکھا آپ نے، اور یہ کہ حضرت بلال کی یعنی کھڑاؤں کے آوازیں آپ نے سنی، آپ سے پہلے جا رہے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کو سیر کرایا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، عذاب کی شکلیں دنیا میں قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن حقیقی عذاب جو لوگوں کو ملنا ہے وہ آخرت میں ہے، جب یہاں قیامت قائم ہوگی، لوگ حساب کتاب کر جائیں گے، اس کے بعد جس کو جنت ملنی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور ہمیں دائمی عیش میں رہے گا، اور جس کو جہنم ملنی ہے، جس کو جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ جہنم ہی رہے گا۔ اور جن کو نکلنا نصیب ہے تو ان لوگوں کو کچھ عذاب پانے کے بعد پھر موقع ملے گا، یا تو شفاعت سے لوگوں کو نکلیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی نکال دے گا، اور اسی طرح سے کچھ اسباب ہوں گے جن کی بنیاد پر ان کو بعد میں نکالا جائے گا۔ حدیث میں اس قسم کے اور بھی تفصیلات موجود ہیں جن کو ہم کسی اور سوال جواب کے موقع بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس طرح سے عذاب پانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو نجات ملے گی، لیکن حقیقی عذاب وہی آخرت کا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے اعمال کی بنیاد پر عذاب و ثواب کے ذرائع موجود ہیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات رہے گی، ہماری طرف سے آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور نیک فہم عطا فرمائے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ سارے اسباب کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔